آج ہم بیان کریں گے انسانیت کے باپ، پہلے نبی، اللہ کے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کی حیرت انگیز اور ایمان افروز کہانی۔ یہ وہ کہانی ہے جہاں سے انسان کی تخلیق کا آغاز ہوا، جہاں رحمت، علم، آزمائش اور توبہ سب کچھ ایک ہی داستان میں سمویا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا تو فرشتوں سے فرمایا، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ہے، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتے حیران ہوئے اور بولے، کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں جا کر فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے الگ الگ حصوں سے مٹی لی، کہیں سے سفید، کہیں سے سیاہ، کہیں سے نرم اور کہیں سے سخت، اور ان سب کو ملا کر ایک خاص مٹی تیار کی، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا۔ اس لیے انسان کے رنگ، مزاج، طبیعتیں سب مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو کچھ مدت کے لیے سکھا دیا اور پھر اس میں روح پھونکی، اور یوں پہلا انسان، پہلا نبی، پہلا خلیفہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام تخلیق ہوئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھینک ماری۔ اللہ نے فرمایا، یرحمک اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جو کہ سورہ حجر کی آیت نمبر 29 میں ہے، کہ جب میں اسے مکمل کر لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ کرو۔ سب فرشتے فوراً سجدہ کیے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور کہا، جو کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں ہے، کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ غرور اس کی زوال کا بنیاد بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور لعنت کی مہر لگا دی۔ تب سے شیطان نے یہ عہد کیا کہ وہ آدم کی اولاد کو بہکائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ گرمی اور نہ سردی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا، تاکہ وہ آپ کی رفیق حیات ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو، لیکن اس درخت کے قریب ہرگز نہ جانا۔ شیطان انہیں بہکانے آیا اور کہنے لگا، جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 20 میں ہے، کہ تمہارا رب تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکتا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ نہ جیو۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا، جس کے قریب جانے سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کے قریب اتارا گیا، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کے کلمات بھی سکھائے، جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں موجود ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور یوں انسانیت کو پہلا سبق یہی ملا کہ غلطی کے بعد سچی توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پھر دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، جیسے زبانیں بولنا، لباس پہننا اور آگ جلانا۔ ان سب کی ابتدا آپ ہی سے ہوئی۔ آپ کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا مشہور واقعہ بھی اسی دور میں ہوا، جہاں قابیل حسد میں آ کر اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا، اور یوں دنیا میں پہلا قتل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تقریباً 1000 سال کی عمر عطا فرمائی۔ آپ نے پوری زندگی انسانوں کو توحید اور نیکی کی تعلیم دی۔ جب وقت آیا تو فرشتے جنت سے کفن لے کر آئے، اور حضرت حوا علیہ السلام کچھ عرصہ بعد وفات پائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی
3 बड़े सबक देती है। नंबर 1, गुरूर तबाही का जड़ है, जैसे इब्लीस का अंजाम। नंबर 2, तौबा निजात का रास्ता है, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा। नंबर 3, इंसान ज़मीन पर अल्लाह का नाइब है, इसे अदल, इल्म और शुक्र के साथ रहना है। अल्लाह पाक हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह अपनी गलती पर नादिम होने वाला दिल अता फरमाए और शैतान के फरेब से महफूज रखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और मज़ीद इस्लामी वाक़यात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।